امی کی نسبت ابو کے ساتھ بچپن ہی سے طے تھی۔ امی کو پڑھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے بطور پرائیویٹ طالبہ ایم اے کیا، حالانکہ گاؤں میں کسی لڑکی کا ایم اے کرنا ایک کرشمہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس ابو صرف میٹرک پاس تھے۔ وہ شروع سے ہی لاپرواہ تھے۔ دادا نے بہت چاہا کہ بیٹا پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کر لے، مگر انہوں نے میٹرک سے آگے پڑھنا گوارا نہ کیا۔ گھر میں خوشحالی تھی، زمین کی پیداوار سے اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ابو ملازمت کو آر سمجھتے تھے، اسی لیے تعلیم کی طرف توجہ نہ دی۔ میرے دادا اور نانا آپس میں سکے بھائی تھے۔ زمین اور جائیداد مشترکہ تھی۔ دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ جائیداد، زمین یا اس کی پیداوار پر کبھی اختلاف نہ ہوا۔ ہمیشہ افہام و تفہیم اور باہمی رضامندی سے کام لیا۔ امی جان احساس اور باصلاحیت تھیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی ادارک رکھتی تھیں۔ ہر کام خوش اسلوبی اور وقت پر انجام دیتی تھیں، جبکہ ابو لاؤبالی اور غیر ذمہ دار انسان تھے۔ کوئی کام وقت پر نہ کرتے تھے۔ بزرگ سمجھاتے تو برا مان جاتے۔ جب شادی کا مرحلہ آیا تو تعلیم کا فرق سامنے آیا، مگر نانا نے اس بات کو مسئلہ نہ بننے دیا۔ یوں امی کی شادی ابو سے ہو گئی۔ امی کے دو بھائی تھے، دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو سمجھایا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے ہمارے پاس لاہور آ جاؤ، کالج میں داخلہ لے لو اور تعلیم حاصل کرو، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی بجائے دوبارہ پڑھائی شروع کرو۔ ماموں کے سمجھانے پر ابو ان کے پاس چلے گئے اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ ان کے تمام تعلیمی اخراجات ماموں ہی اٹھاتے تھے۔ وہ دادا جان سے کوئی رقم نہ منگواتے تھے۔ میکھا اور سسرال ایک ہی جگہ تھے۔ ہماری پرورش نانی اور دادی نے مل کر کی، کبھی کے دن بڑھے تو کبھی کی راتیں۔ اس خوشحال خاندان کو اچانک مشکلات نے آن گھیر لیا۔ دادا اور نانا نے ہمسایہ سے زمین خریدی جو اس کے بھائیوں کے ساتھ مشترکہ تھی۔ انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ ہمارے بزرگ بھی فریق بن گئے۔ انہی دنوں سیلاب آ گیا۔ ہماری زمین دریا کنارے تھی۔ دریا میں طغیانی آنے سے زمین دریا برد ہو گئی۔ وہ گھرانہ جو خوشحال تھا، مالی پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ ابو نے بامشکل تعلیم مکمل کی۔ بڑے ماموں نے اپنے اثر و رسوخ سے ان کو ایک اچھی سرکاری نوکری دلوا دی۔ انہیں سرکاری رہائش بھی مل گئی۔ انہوں نے امی اور ہمیں شہر بلا لیا۔ کچھ عرصے بعد امی کو خیال آیا کہ وہ بھی ملازمت کریں۔ انہوں نے قریبی اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت اختیار کر لی۔ وہ صبح ہمارے ساتھ جاتی اور چھٹی کے وقت ہم سے تھوڑی دیر پہلے گھر آ جاتی۔ وہ کھانا صبح 6 بجے تیار کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ امی نے ہماری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی اور گھر بنانے میں بہت محنت سے کام لیا۔ وہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھیں۔ ان کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنانا اور ان کو آرام و سکون پہنچانا گویا میری والدہ کی زندگی کا مقصد تھا۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ ہم شہر کے ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یہ سب ہماری ماں کی بدولت ممکن ہوا، کیونکہ والدہ اور ماموں تعلیم کی قدر و منزلت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ کبھی کبھار دادا دادی اور نانا نانی ہم سے ملنے آ جاتے۔ ہم صرف چھٹیوں میں ہی گاؤں اپنے آبائی گھر جایا کرتے تھے۔ شروع میں ابو ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، مگر پھر رفتہ رفتہ ان کا رویہ روکھا اور سرد ہوتا گیا۔ وہ امی کی بات بات پر بے عزتی کرنے لگے اور ہمیں بھی بلا وجہ جھڑک دیتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا۔ گھر میں آہستہ آہستہ بے سکونی نے قدم جما لیے تھے۔ ادھر بے سکونی کا یہ عالم تھا تو ادھر دادا جان اور نانا ابو باری باری بیمار ہو کر خالق کائنات سے جا ملے۔ والد صاحب کو اب کسی کا ڈر نہ رہا۔ وہ اور زیادہ شیر ہو گئے۔ امی پر ہاتھ اٹھانے لگے، حالانکہ وہ بے قصور ہوتی۔ ہماری کچھ زمین جو دریا برد ہو گئی تھی، دریا کا رخ بدل جانے کے بعد دوبارہ نکل آئی، لیکن اس پر مقامی لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ماموں اپنے اثر و رسوخ سے اس زمین کو وار گزار کرانے میں لگے ہوئے تھے۔ اس میں ہم سب کا فائدہ تھا، لیکن اس کے باوجود والد صاحب کا رویہ امی سے درست نہ تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا۔ وہ ہم سب سے بہت محبت کرتا تھا۔ ابو ہر ماہ اس کو مناسب خرچہ بھجواتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے وہ منصور کو خرچہ نہیں بھجوا رہے تھے۔
امی اپنی تنخواہ پسی انداز کر لیا کرتی تھیں اور بیٹے کو رقم بھجوانے لگیں۔ جب وہ ابو سے پوچھتی کہ آپ منصور کو خرچہ کیوں نہیں بھیج رہے تو وہ کہتے کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اخراجات وہی تھے تو پھر ابو کی تنخواہ کہاں جا رہی تھی؟ جس دفتر میں وہ کام کرتے تھے وہاں ایک شازیہ نامی لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ ابو کی اس سے دوستی ہو گئی مگر میری ماں اس بات سے بے خبر تھیں۔ ایک دن میری بڑی بہن خانم نے ابو کے موبائل میں شازیہ کا میسج دیکھ لیا لیکن اس نے یہ بات اپنے تک محدود رکھی۔ وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ جب والد صاحب خرچے کے لیے امی کو تنگ کرتے یا ان کا رویہ خراب ہوتا تو خانم اور زیادہ ملول ہو جاتی۔ آخر کار اس نے مجھے بتا دیا کہ ابو کا تعلق کسی غیر عورت سے جڑ گیا ہے اور اسی وجہ سے ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ خانم اب چپکے والد صاحب کا موبائل چیک کرنے لگی جبکہ میری والدہ کبھی ان کا موبائل ہاتھ تک نہیں لگاتی تھیں۔ خانم نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں یعنی ابو اور شازیہ ایک ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے ابو کی امی سے نہیں بن پا رہی۔ میں نے خانم سے کہا ہم امی کو اس معاملے سے باخبر کر دیتے ہیں، وہ اپنی خوشیوں کا دفاع خود کر لیں گی، لیکن خانم باجی نے منع کر دیا۔ کہنے لگیں کہ امی بہت حساس ہیں، وہ ابو اور گھر سے بہت مخلص ہیں، ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ کاش ہم اس وقت امی کو باخبر کر دیتے، ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والد صاحب نے خفیہ طور پر اس عورت سے نکاح کر لیا اور اسے الگ گھر میں رکھا۔ ہمیں اس معاملے کا علم تب ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ امی کی طبیعت ایک روز اچانک خراب ہو گئی تو میں اور مجھ سے بڑا بھائی انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ والد صاحب گھر پر نہیں تھے۔ خدا نے شاید وہ بھید اسی دن کھولنا تھا۔ ہاسپٹل میں ابو سے سامنا ہو گیا۔ وہ شازیہ کو اپنی گاڑی میں ہاسپٹل سے لے کر جا رہے تھے اور ان کے بازوؤں میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ شازیہ نے اس نومولود کو جنم دیا تھا اور اسی دن اس کی ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تھی۔ اچانک آمنے سامنے آ گئے تو امی دھنگ رہ گئیں۔ وہ سمجھ نہ سکیں کہ ان کا شوہر کسی عورت اور نومولود کو لے کر گاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ ابو نے بھی ہمیں دیکھ لیا مگر نظریں چرا لیں۔ بھائی نے وہاں موجود نرس سے دریافت کیا جو اس وقت شازیہ کے ساتھ گاڑی تک گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ اکرام صاحب کی بیگم ہے جنہوں نے 4 روز قبل ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اکرام صاحب میرے والد کا نام تھا۔ اب ساری حقیقت کھل گئی۔ ابو گھر آئے تو امی نے استفسار کیا۔ وہ بگڑنے لگے۔ میری ماں نے قرآن پاک ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتا دو جو حقیقت ہے۔ میں آپ سے لڑنے جھگڑنے کی نہیں بلکہ آپ کی دوسری بیوی کو گھر لانے کو تیار ہوں۔ تاہم اگر جھوٹ بولا تو معاف نہ کروں گی بلکہ اپنی جان بھی دے دوں گی۔ والد صاحب نے بھیت سے بات گھمائی اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ کہنے لگے کہ میرے ایک دوست کا نام بھی اکرام ہے، وہ شدید بیمار ہے، اس کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ گاڑی چاہیے، بیوی اور بچے کو گھر لانا ہے۔ اکرام بھائی کی بیماری کے باعث میں نے ازے راہ اخلاق یہ کام کیا کہ ان کی بیوی اور بچے کو ہاسپٹل سے گھر پہنچا دیا۔ اس کہانی پر یقین کرنے کو کسی کا بھی دل نہیں چاہا مگر ہم سب خاموش رہے۔ میں اور خانم جان چکی تھیں کہ ابو جھوٹ بول رہے ہیں، تاہم ہماری ہمت نہ ہوئی کہ والد صاحب کے راز سے پردہ اٹھاتے۔ لب سیل گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد وہ عورت والد صاحب کے ساتھ دوبارہ شاپنگ کرتی نظر آئی۔ امی جان نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس وقت ان کی ایک کولیگ نادرا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ یہ دونوں اسکول کا کچھ سامان خریدنے بازار گئی تھیں کیونکہ چند دن بعد اسکول میں فنکشن ہونے والا تھا اور اس فنکشن کے انتظام کی ذمہ داری امی پر تھی۔ نادرا شازیہ کو جانتی تھی، وہ اس کی کزن تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ شازیہ فلاں دفتر میں کام کرتی تھی جہاں یہ شخص یعنی میرے والد بھی کام کرتے تھے۔ پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے کورٹ میرج کی تھی۔ شازیہ کا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا اور کئی بچوں کا باپ بھی۔ یہ معلومات نادرا کو اس کے گھر والوں سے ملی جو شازیہ کے رشتے دار تھے۔ امی کو یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور یہ عورت ان کی دوسری بیوی ہے۔ گھر آ کر انہوں نے والد صاحب سے دوبارہ استفسار کیا کہ آج میں نے تمہیں بازار میں اس عورت کے ساتھ دوبارہ دیکھا، تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہارے دوست کی بیوی ہے، بالآخر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے شازیہ سے شادی کی ہے، وہ تمہارے دفتر میں کام کرتی ہے، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ والد صاحب نے کہا اگر سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟
अम्मी जान ने कसम खाई कि अगर शरीके जिंदगी ने झूठ बोला तो मैं जान दे दूंगी। और अब साबित हो चुका है कि वाकई अब्बू ने झूठ बोला था। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। रात को सोने से पहले अम्मी ने जहर पी लिया, किसी को कुछ ना बताया, दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। हमने इन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत ना की क्योंकि वो रोकर सोई थीं। सोचा कि अगर इनके पास गए तो बेआराम हो जाएंगी। मुझे और खानम को तो मालूम था कि अब्बू शादी कर चुके हैं और वो अम्मी से झूठ बोलते रही हैं। बहरहाल सुबह हुई, और ये वो सुबह थी जिसके बाद अम्मी की जिंदगी में दोबारा कोई सुबह ना आ सकी। वो रात के जाने कौन से पहर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। हमारी जिंदगी में माँ एक रोशन चिराग की मानित थीं। जब वो ना रही तो अंधेरा ही अंधेरा चारसू फैल गया। सितम बलाए सितम ये कि कुछ ही दिनों बाद अब्बू अपनी दूसरी बीवी को अपने नौमौलूद बेटे के साथ घर ले आए। अब हमारा क्या जोर चलता। मामू बेचारे भी रो धोकर वापस अपने घरों को जा चुके थे। अम्मी की खुदकुशी का केस कोई और रुख भी अख्तियार कर सकता था, जिसकी जद में अब्बू आ सकते थे। लेकिन हमारे दोनों मामुओं ने ऐसा ना होने दिया और सिर्फ हमारी खातिर पुलिस को वालिद साहब से दूर रखा, क्योंकि वो हमारे बाप थे। शाजिया अम्मी की जगह हमारे घर आ गईं। रफ्ता रफ्ता इसने घर का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। इसने दोबारा नौकरी पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वालिद साहब इसकी किसी भी ख्वाहिश को रद्द ना करते थे। इसके कहने पर उन्होंने हमें स्कूल से हटा लिया और घरेलू जिम्मेदारियां हम दोनों बहनों के सुपुर्द कर दी। नहीं अम्मी अब अब्बू के साथ दफ्तर जाती और अपना छोटा बच्चा हमारे सुपुर्द कर जाती। हमें अपनी माँ के मरने का दुख क्या कम था कि अब इस बच्चे की खातिर हमें तालीम भी छोड़नी पड़ी। हमने बड़े भाई मंसूर से रोकर फरियाद की कि हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, जबकि सुतेली माँ ने हमें तालीम से महरूम रखा हुआ है और अब्बू इसके हुक्म के गुलाम बने हुए हैं। मंसूर भाई ने कहा, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं मामू से बात करता हूँ। हरगिज तुम पर इल्म के दरवाजे बंद ना होने दूंगा। इसने मामू को सारी सूरत हाल बताई। मामू ने इस्लामाबाद में मंसूर को किराए का मकान लेकर दिया। फिर एक दिन जब अम्मी और अब्बू दफ्तर और हॉस्पिटल जाने वाले थे, हमने बहाना किया कि खानम की तबीयत खराब है और इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इस तरह हम सब बहनें और भाई लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया बस रवाना हो गए। मंसूर भाई को फोन पर इतला दे दी गई थी। वो मुकर्ररा वक्त पर बस अड्डे पर हमारा मुंतजिर मिला। हमने सिर्फ अपने चंद जोड़े कपड़े लिए और मंसूर भाई के किराए के मकान में आ गए। इधर जब पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाजा ना खोला। वो परेशान हो गईं। नई अम्मी का नंबर इनके पास था। उन्होंने शाजिया को फोन कर दिया। अम्मी और अब्बू दफ्तर से फौरन घर आ गए। तब जाकर इन्हें पता चला कि हम मौजूद नहीं हैं। अब्बू ने मामू को फोन किया। उन्होंने कहा, बच्चों की फिक्र मत करो, वो हमारे पास आ गई हैं। तुमने इन सब का स्कूल जाना किस खुशी में बंद करवा दिया था? क्या एक नए बेटे के पैदा होने की खुशी में? अब सुकून से इस बेटे और इसकी माँ के साथ रहो और अपने बाकी तमाम बच्चों को भूल जाओ। अब वो में इतनी जुर्रत ना थी कि मामूओं के सामने कुछ भी बोल सकते। वो जानते थे कि अगर ये लोग बिगड़ गए तो मुझे जेल भी भिजवा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और हम नई माँ की गुलामी से आज़ाद हो गए। मंसूर भाई ने हमें दोबारा इस्लामाबाद के अच्छे स्कूलों में दाखिल करवा दिया। मामू हमारी तालीम का खर्च अब्बू की जमीन की पैदावार से अदा करते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा और हम बहनों के साथ साथ दोनों भाइयों ने भी पढ़ लिख कर अपना एक शानदार मुस्तकबिल हासिल कर लिया, क्योंकि हमें एहसास था कि हमारी माँ अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और वो चाहती थीं कि हम आला तालीम हासिल करें। ये इनका ख्वाब था जिसे हर हाल में हमने पूरा करना था। तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों भाइयों ने ममानियों की मदद से पहले हमारे रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियां की। बाद में इनकी शादियां हमारे दोनों मामूओं की बेटियों से हुई। वो हम सब के घर आबाद हो गए। लेकिन इसके बाद ना अब्बू हमसे मिले और ना हम इनसे। हमने अपने मामूओं को ही अपना सरपरस्त मान लिया, क्योंकि वही दर हकीकत हमारे सरपरस्त थे। वालिद साहब ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी दूसरी बीवी और इसके बच्चों के साथ गुजार दी। आज भी जब माँ की याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।